السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عصمت، اور آپ میرے ساتھ جو ہستی دیکھ رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اختر عباس ان کا نام ہے، موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ موٹیویشنل سپیکنگ جو ان کی ہے نا وہ بڑی بولڈ قسم کی ہوتی ہے، اکثر ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے اور اکثر ان کو پسند بھی کر لیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں رخ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اختر عباس صاحب نے ابھی تک 37 بکس پبلش کروا لی ہیں اور ان کو UBL لٹریری ایکسیلنس ایوارڈ مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کی طرف سے ایوارڈز ملتے ہیں، ان کو تحسین ملتی ہے، وہ تو الگ ہی ہے، اور آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کی ڈسکشن ہونے والی ہے بہت بولڈ، اور میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ بچے اس سے تھوڑے دور رہیں۔ تو چلیے اختر عباس صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اعلیٰ، فرسٹ کلاس، الحمدللہ۔ گڈ، گریٹ، آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے ماشاءاللہ۔ ہنسمکھ تو آپ ہیں ہی، آپ کی باتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ سر، سب سے پہلا جو سوال ہے میرے ذہن میں وہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اکثر نوجوان اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں غلطیاں کر کے۔ تو اگر ایک بندہ ہے ہر ٹائم اس کے ذہن میں ایک ہی چیز چل رہی ہے، یو کین انڈرسٹینڈ ویری ویل، تو وہ اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ اچھا، دو تین چیزیں ہیں۔ عام طور پہ ہم بلیم تو بہت آسانی سے کر دیتے ہیں ان یوتھ کے پاس، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، چونکہ زندگی میں کرنے کا کوئی بڑا کام ہوتا ہی نہیں ہے، تو صرف ایک ہی طرف ان کا دھیان جاتا ہے۔ ان کے ہاں جو فزیکل ایکٹیویٹی لیول ہے وہ بھی زیرو ہوتا ہے۔ بڑے خواب اگر بندے کے پاس ہوں تو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پر بن کے آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور چونکہ انہیں نہ اپنے لیے جینا ہوتا ہے نہ کسی اور کے لیے جینا ہوتا ہے، تو ٹائم کل کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی ایک سے بریک اپ ہوا، کبھی دوسرے سے ہوا، کبھی تیسرے سے ہوا، اور دھیرے دھیرے اپنی زندگی کے قیمتی ترین سال ضائع کر دیتے ہیں۔ اس بیچ میں نہ وہ ماں کی سنتے ہیں نہ باپ کی سنتے ہیں، اور آپ کا جو سوسائٹی میں ایک لیگیسی ہوتی ہے وہ اتنی بری بنتی ہے، اور وہ ساری عمر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے میں تو بہت اس بات کا قائل ہوں کہ ان سب یوتھ کے پاس نہ صرف زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا آئیڈیا ہونا چاہیے جو انہیں زندہ رکھے، دوسرا یہ کہ انہیں اپنے والدین سے، اپنے دین سے، اپنی ویلیو سے جڑا رہنا چاہیے۔ جب بھی آپ اپنی اصل سے کٹتے ہیں تو جڑیں کٹ جاتی ہیں، اور پھر کتنی دیر آپ تازہ رہ سکتے، ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو ہوس کا اور لسٹ کا سامان ہے، پوری دنیا ہے، اس کی ایک عمر ہے، اس کے بعد یہ سب منہ کے بل گرتے ہیں، اور اس وقت ان میں سے کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا۔ اسی لیے جب ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی بات نہیں کر رہے اور اساتذہ بھی بات نہیں کر رہے، سبھی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ان کی عمر ہے، یہ گریں گے تو خود ہی سیکھیں گے، پر اس سیکھنے میں بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بالکل جی، گرنے میں بہت نقصان بھی ہوتا ہے، اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے کاہل اور سست ہوتے ہیں کہ ان کو پھر بھی نصیحت نہیں ملتی، وہ پھر بھی اسی چیز پہ چلتے رہتے ہیں۔ ہمارا اگلا کویشچن جو ہے آپ سے وہ کچھ یوں ہے، مجھے تھوڑی سی شرم آ رہی ہے۔ اچھا، ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کے کردار کی جو ضمانت ہے وہ ایک ہی چیز کو مانا جاتا ہے۔ میں نے کافی ساری بکس پڑھی، میں نے ریسرچ کی، میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کیا ان چیزوں کو، اور میں نے جانا کہ یہ چیز اتنی بھی اہم نہیں جتنی کہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن جو گاؤں کے لوگ ہیں خاص طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک چیز اگر نہیں ہے تو عورت جو ہے وہ تو بدکار ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، کیونکہ بہت سارے رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح۔ اس معاملے میں گاؤں والوں کو بلیم نہ کیجیے، گاؤں والے بہت صاف، پاکیزہ، پوتر لوگ ہوتے ہیں، وہ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ جو شہر والے ہیں اللہ نے ان کو بصیرت اور طرح کی دی ہے۔ مثال کے طور پہ 30 روپے کی پیپسی کی بوتل آتی ہے، آپ کو کھلا ڈھکن ملے تو آپ کبھی لے لو گے، تھوڑا سا کم بھی ہو آپ کبھی اس طرف جاتے بھی نہیں ہو۔ ایسے آپ پانی کی لیتے ہو تو جب تک اس کے اوپر ریپر نہ ہو، جب تک وہ ریپر بھی جڑا ہوا نہ ہو، دا مومنٹ آپ کو فیل ہو کہ کسی نے کھول کے اس میں چکھا ہوا ہے، تو آپ اسی طور پر دیکھیں کپ ہے، آپ اس کو صرف اپنے لیے پیتے ہو، کسی دوسرے کا جھوٹا کبھی اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو۔ یہ جو پاکیزگی ہے یہ عورت کا حسن ہے، اس کی خوبی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کو یوں سمجھے سونے جیسی قابل قدر چیز بنا دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سونے کو راہ پہ ٹھوکروں کے درمیان دیکھا ہے؟ ہمیشہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ شیشے کی چیز ہم جگہ وہاں رکھ دیتے ہیں، پر سونا ہو، ڈائمنڈ ہو، کہاں رکھتے ہیں ان کو؟ دل میں، گلے میں، یہاں یا پھر آپ سنبھال کے لاکر میں رکھتے ہو۔ کبھی گھر کی الماریوں پہ یا ایسی اوپن جگہوں پہ، جیسے کتابیں ہیں، چاہے وہ 10,000 کی بھی کتاب ہو یہاں پڑی ہوئی ہے، پر جب آپ سونا کبھی ڈیکوریٹ نہیں کرو گے۔ تو لڑکی کے بارے میں دیکھیں، جو بات اصل میں لوگوں کو سمجھنے کی ہے، لڑکی صرف جنس نہیں ہے، سیکس نہیں ہے، یہ انسانی نسل کا سب سے خوبصورت، اس کو لے کے چلنے والا ایک باعزت رشتہ ہے۔
یعنی اس کی جیسے یہ مائک ہے، یہ خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن کو وہاں تک ریکارڈنگ کے لیے ہے. تو اس کا جو پرپز ہے جب تک یہ فل کرے گا تو یہ بہت اچھا ہے. جب اس پرپز کو یہ فل نہیں کرے گا تو 2% کا بھی نہیں ہے. ایسے عورت سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، عورت سے زندگی مہکتی ہے، رشتے جڑتے ہیں سب، پر یہ ساری جزوی باتیں ہیں. جس کے لیے یہ دنیا میں آئی ہے، اس لائٹ کو جگمگانا ہے، اس لائٹ سے ہم کو روشن ہونا ہے، یہ اس کا آبجیکٹیو ہے. تو لڑکی کو انسانی نسل کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ اس کا پرائم کور ایریا ہے. اس کے لیے اس کو پوتر ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے. کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی جتنے یہ آزاد والے لوگ ہیں، کیا کوئی پروسیچیوٹ کو آئیڈیل کہے گا کہ یہ آئیڈیل ہے؟ یا کسی کال گرل کو لوگ اس کی تصویریں لگائیں گھر میں کہ دس از دا گرل، اور اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کرنا یا اپنے لوگوں کو. فلمی ستاروں کو ایک ہی گلہ ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت بہت ہیں، پیسے بڑے لیتے ہیں، پر لوگ ہمیں فیملی میں اپنی بچیوں کے ساتھ نہیں بٹھاتے، بیکاز وہ ڈرتے ہیں کہ ان سے انسپائر ہو گئیں تو ان جیسا ہو جائیں گا. اس لیے لوگ اپنے رشتوں کو، دوستیوں کو، تعلق کو، ایک گندی مچھلی کیا کرتی ہے؟ سارے دل کو گندا کرتی ہے. اور ایک گندا سیب پوری پیٹی کو خراب کرتا ہے. تو اگر کسی ایک بچی نے یا اس کے پیاروں نے اس بات کو ریجیکٹ کرنا شروع کیا کہ نہیں، پاکیزگی اور اسے کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں باکرا ہونا یا ورجن ہونا، یہ اہم نہیں ہے، تو یہ دلیل تو کسی اور کی ہو سکتی ہے. امریکہ کی 21 ریاستوں میں میکڈونلڈ اس بات کو اسپانسر کرتا ہے کہ وہاں جب لڑکیاں 13 سال کی، 14 سال کی ہوتی ہیں تو وہ چرچ میں جا کے اپنے باپ کے ساتھ ڈانس کرتی ہیں، اور وہاں ان کو سب کے سامنے موڈیسٹی رنگ پہنائی جاتی ہے، اور وہ یوں اوتھ دیتی ہیں کہ میں اپنی عزت پہ اور آن پہ وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی میں اپنی آبرو کو، اپنی عصمت کو سنبھال کے رکھوں گی اور اپنے میاں کو گفٹ پیش کروں گی. دیٹس واٹ دا پیپل آر تھنکنگ. کچھ عرصے پہلے لنڈن میں ایک لڑکی نے اور اس کی ماں نے کیس کر دیا عدالت میں کہ جو میری ساتھ کلاس فیلو آئی ہے، یہ وہ امریکہ سے آئی تھی، تو یہ موڈیسٹی رنگ پہنتی ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، کیونکہ میرے اتنے سارے بوائے فرینڈز ہیں اور آئی ایم مور کمفرٹیبل ود دیم. پر اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ یہ موڈیسٹ ہے، اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، اس کی جو عزت ہے، عصمت ہے، محفوظ ہے. تو کورٹ نے، لنڈن کی کورٹ نے موڈیسٹی رنگ اتروا دی. تو اپنے اپنے کلچر کا فرق ہے، چونکہ وہاں وہ سب لڑکیوں کو 15-16 سال کی عمر میں اجازت دے دیتے ہیں، پر ہمارے ہاں تو سب سے بڑی خاندان کی مضبوطی ہی یہ ہے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے، ایک بہت بڑی کمپنی کے وہ ہیڈ تھے، کوئی 21 لوگ ان کے پاس کام کرتے تھے، 6 فٹ کا ان کا قد تھا، خوبصورت، جسے کہتے ہیں نا شین جوان. اینڈ میں نے پوچھا ایشو، تو انہوں نے کہا کہ اینڈ دین ہی ویپٹ. تو اس نے کہا میرے پاس اچھی بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین گھر، کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے نہ مل رہی ہو، پر مجھے اپنی ماں پہ اعتبار نہیں ہے، میں نطفہ کس کا ہوں، میرا باپ کون ہے، آئی ڈونٹ نو. اچھا، یہ ہمارے 99.99 لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ کا نطفہ ہیں اور ہماری ماں پاکیزہ ہے. ہماری دادیاں، نانیاں، مائیں، بہنیں، ان کے بارے میں دیکھیں ہم، یہ تو سوسائٹی برباد ہو جائے اگر یہ اعتبار ختم ہو جائے کہ لڑکی کو اب یہ اجازت دے دو کہ جہاں مرضی منہ مارے، اور بعد میں کہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈیم